السلام علیکم ناظرین، سمجھوتا ایپیسوڈ نمبر 22 کی شروعات کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ نرگس اسد کے کچھ کلائنٹس آنے تھے، آپ کے لیے کھانا بناتی ہے۔ تو اسد کی بیوی کہتی ہے کہ میرے کام زیادہ امپورٹنٹ ہیں، پہلے میرے کام ہوتے ہیں۔ ثریا کو میرے کاموں کا پتہ ہے، اس کے ساتھ بہت بدتمیز نرگس کے ساتھ کرتی ہے، وہ پھر بھی نرگس چپ کر کے برداشت کرتی ہے۔ ادھر زہیب اپنی پھپھو سے روہیل کے بارے میں پوچھتا ہے کہ روہیل کہاں پہ ہے۔ تو روہیل اس کی پھپھو سے بتاتی ہے روہیل تو صبح ہی اسلام آباد چلے گیا ہے۔ ادھر نرگس اسد کے کلائنٹس کے لیے کھانا بناتی ہے، سارا دن کھانا بنا کے وہ تھک جاتی ہے، اور پھپھو اس کو دیکھتی ہے اور سوچتی ہے کیا میں نے نرگس کے ساتھ جو بھی کیا وہ غلط کیا، کیا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مطلب وہ نرگس کو کام کرتا ہوا دیکھ کر بہت زیادہ سوچتی ہے، اور نرگس کو کام کرتے ہوئے دیکھ کر بہت خوش بھی ہوتی ہے، اور وہ اس طرح نرگس کو کام کرتے دیکھ کر خوش ہو کر مسکرا کر چلی جاتی ہے۔ ادھر نرگس بہت زیادہ تھک جاتی ہے، ثریا سے پانی مانگتی ہے کہ مجھے ایک گلاس پانی لا دو۔ اس کے بعد نرگس کا شوہر نرگس کے پاس آتا ہے، اسے پانی کا گلاس پکڑاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم سارا دن کام کیوں کرتی ہو، کیوں اتنا خود کو تھکاتی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں گھومنے پھرنے بھی چاہتی ہوں، ایسی کوئی بات نہیں، مجھے کام کر کے اچھا لگتا ہے۔ ادھر اس کا شوہر نرگس کو کہتا ہے کہ تم بنا سورا کرو، اس طرح مطلب نہ بیٹھا کرو، تھک جاتی ہو سارا دن۔ ادھر اسد کی بیوی اسد کے لیے کھانا وغیرہ شاپنگ کر کے آتی ہے، تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ ادھر زہیب بہت ٹینشن میں کھڑا ہوتا ہے کہ اسے اس کی بیوی کی کال آ جاتی ہے، تو اس کی بیوی اس کو کال کرتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ زہیب کیا ہوا، تم اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہو۔ تو زہیب اپنی بیوی کو بتاتا ہے کہ ہماری جو کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ تھی وہ کینسل ہو چکی ہے، ہمارا بہت بڑا لاس ہوا ہے۔ ادھر شانزے اپنی فرینڈ کے بارے میں سوچتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اتنی دھوکے باز ہے، سرمد نے اسے بتایا تھا کہ وہ مجھ سے فلرٹ کرنا چاہ رہی ہے، اسی وجہ سے مجھے بار بار کال وغیرہ کرتی ہے۔ ادھر دوسری طرف سرمد کی بہن روتی ہے، گڑ گڑاتی ہے، وہ اپنے بھائی بہت زیادہ پریشان حالت میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کا بھائی سرمد آ جاتا ہے۔ وہ اپنے بھائی کو کہتی ہے کہ بھائی مجھے شادی نہیں کرنی، آپ میری شادی رکوا دیں کسی بھی طرح کر کے۔ اس کا بھائی اسے کہتا ہے ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو۔ ادھر نرگس کا شوہر نرگس کو کہتا ہے کہ تم تیار شیار ہو کے رہا کرو، میری پہلی بیوی تو بہت تیار ہوتی تھی، وہ دن میں 2 دفعہ کپڑے بدلتی تھی۔ ادھر نرگس اپنے شوہر کی باتوں میں آ کر تیار ہوتی ہے، بہت پیاری لگتی ہے وہ، اور بہت پیارا بناؤ سنگار کرتی ہے، اپنے آپ کو سنوارتی ہے، اور بہت خوبصورت انداز میں میک اپ وغیرہ کرتی ہے، بہت پیاری لگتی ہے وہ۔ ادھر سرمد کا باپ اس کی بیٹی اور اپنی بیوی کے لیے 2 جوڑے لے کے آتا ہے، اور ایک جوڑا اپنی بیوی کو دیتا ہے اور ایک اپنی بیٹی کو، اور ادھر اس کی بیوی اور ادھر سرمد کی بیوی اسے رشتے کے بارے میں بتاتی ہے۔ سب لوگ بیٹھتے ہیں باہر لان میں اکٹھا کھانے کے لیے، تو سرمد اپنے باپ کو کہتا ہے کہ آپ وردہ کی شادی نہیں کریں گی، وردہ کی شادی نہیں ہوگی۔ تو باپ اس کا حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ کیوں نہیں شادی ہوگی۔ سرمد بہت تلخ لہجے میں اپنے باپ کے ساتھ بات کرتا ہے، تو کھڑے ہو جاتے ہیں دونوں باپ بیٹے میں، ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے، کافی زیادہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ اپنے باپ کے ساتھ ہاتھا پائی کرنا شروع کر دیتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، اس کی ماں اسے روکتی ہے، بہن بھی جاتی ہے روکنے۔ ادھر سرمد کا چھوٹا بھائی کھڑا دیکھ کر، یہ سب کچھ دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہے، اور پریشانی کی حالت میں اپنے بھائی کو کہتا ہے کہ تم بہت برے ہو، دفع ہو جاؤ اس میرے گھر سے، میں تمہیں نکال دوں گا۔ تو اس کا بھائی آ کر تو سرمد اسے تھپڑ مارنا شروع کر دیتا ہے، اور تھپڑ مارتے مارتے اپنے باپ کو دھکا دیتا ہے، تو اسے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اور وہ گر جاتا ہے، اور سرمد بھاگ کر اپنے باپ کے پاس جاتا ہے، اور ادھر سرمد کی ماں سرمد کے منہ پر تھپڑ لگاتی ہے اور کہتی ہے تمہارے جیسی اولاد اللہ کسی کو نہ دے، تم نے اپنے باپ کو بہت تنگ کر رکھا ہے۔ اور سرمد اپنی ماں سے کہتا ہے تم میری ماں نہیں ہو، اس کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ تمہارے جیسی ماں میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ تو اسی وجہ سے سرمد کی ماں اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری جیسی اولاد ہونے سے بہتر ہے اولاد ہی نہ ہو۔ ادھر سرمد کا باپ بے ہوش ہو جاتا ہے، اسے اپنی کوئی ہوش نہیں رہتی، سارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ وردہ کہتی ہے ابو اٹھیے، اس کی بیگم اسے اٹھاتی ہے، سرمد ایمبولنس کو کال کرتا ہے، تو اسے ہاسپٹل لے کے جایا جاتا ہے۔
سرمد اپنے باپ کو ہاسپٹل لے کے جاتا ہے، ایمبولینس کو کال کرتا ہے تو اس کے باپ جلدی سے ایمبولینس کو کہتا ہے میرے ابو بے ہوش ہو گئے ہیں، آ کے جلدی اس ایڈریس پہ آئیں۔ ادھر سب لوگ ناشتے پہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں کہ اس کی پھپھو اسد کی پھپھو اسد سے پوچھتی ہے کہ اسد کیا ہوا ہے، تم اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ اسد کی پھپھو سے اسد اپنی پھپھو کو کہتا ہے کہ ہماری آج بہت بڑی ڈیل تھی۔ اسد کہتی ہے تو پھر اس کی پھپھو کہتی ہے تو پھر کیا ہوا؟ اسد کہتا ہے کہ وہ ڈیل ہمارے ہاتھ سے چلی گئی، اور اسد کی بیوی اسے کہتی ہے کہ یہ ڈیل، اور میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ آپ باہر سے کھانا منگوا لیں، کیوں گھر کا بنا کھانا کسی کو پسند نہیں آیا؟ تو اسد کہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس کی بیوی پھر سے اس کی بات کو روک کے کہتی ہے آپ باہر سے کھانا منگوا لیتے تو شاید آپ کی میٹنگ ہو جاتی۔ اس کے بعد زہیب جو ہے وہ اپنے بھائی کو کہتا ہے، لڑنا شروع کر دیتا ہے کہ آپ کی وجہ سے یہ میٹنگ ہمارے ہاتھ سے چلی گئی۔ ادھر دونوں بھائی لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر ڈاکٹر آتا ہے، ڈاکٹر سے سرمد پوچھتا ہے کہ ابو کو کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے کہ ان کی حالت بہت سیریس ہے، ان کی دل کی دھڑکن بہت آہستہ چل رہی ہے، اور یہ سن کر اس کی بیوی بہت پریشان ہو جاتی ہے، اور سرمد بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ سرمد کی بہن وردہ کہتی ہے کہ تم نے بہت غلط کیا بھائی، تم نے اس بیچارے میرے بھائی کو بھی مارا۔ ادھر اس کی ماں رونا شروع کر دیتی ہے اور اپنے چھوٹے بیٹے کو لے کر ایک بینچ پہ بیٹھ جاتی ہے ہسپتال میں۔ اس کے بعد اسد کی بیوی اسد کے کان بھرتی ہے کہ یہ زہیب کی ساری غلطی ہے، زہیب کی وجہ سے ہوا تھا، اور ادھر زہیب کی بیوی زہیب کے کان بھرتی ہے کہ یہ اسد کی وجہ سے سب ہوا ہے، تم پریشان نہ ہو۔ ادھر شانزے اپنے باپ کے کمرے میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ صبح کھانے کے ٹائم پہ کوئی جھگڑا ہوا تھا بابا، آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے؟ تو اس کا باپ کہتا ہے نہیں بیٹا کچھ نہیں۔ ادھر وردہ اپنے بھائی کو کہتی ہے بھائی تو نے بہت غلط کیا ہے، وہ اپنی بہن سے پیسے مانگتا ہے کہ یہ سب خرچہ آیا ہوا ہے تو پیسے دو، میرے پاس اتنے پیسے نہیں، تم لوگوں کو کس نے کہا تھا اتنے مہنگے ہسپتال لے کے آؤ، یہاں اس کا اختتام